وفا پیشہ قسط نمبر 2۔ اس نے واویلا مچا دیا۔ اس کی زبان پر صرف یہی تھا کہ پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے اس کی بیٹی نرگس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ بار بار کھل صاحب سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ظفر کو گرفتار کر کے جیل پہنچایا جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے مطالبے پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا کھل صاحب نے کوئی سنجیدہ کارروائی نہ کرتے ہوئے یہ معاملہ دبا دیا۔ جب کھل صاحب نے چاچی کا مطالبہ پورا نہیں کیا تو اس نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ تھانے دار نے پٹواری کے اثر سے مرعوب ہو کر یہ معاملہ دبا دیا ہے، یہاں غریب اور کمزوروں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھ سے بھی اسی حوالے سے ملی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس میں پاگلوں والی کوئی علامت نظر نہیں آئی، مگر جو حالات تم نے بیان کیے ہیں وہ تشویشناک اور قابل غور ہیں۔ اے ایس آئی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ بظاہر پاگل دکھائی نہیں دیتی، لیکن بکری والے معاملے میں اس نے جس رویے کا مظاہرہ کیا، اسے آپ کیا نام دیں گے؟ کیا وہ بکری چاچی کی بیٹی نرگس ہو سکتی ہے؟ وہ بکری کیا، کوئی بھی بکری اس کی بیٹی نرگس نہیں ہو سکتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس نکتے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ چاچی مریم اپنے موقف پر اتنی سختی سے کیوں ابھی تک جمی ہوئی ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مریم کے اس فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی پیچ ضرور چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس پیچ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، بس ہمدردانہ انداز میں تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ایس آئی نے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں چاچی کی ذہنی کیفیت کا سبب نرگس کی المناک موت ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ نرگس تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نرگس اس کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا اس کی توجہ کا مرکز محور وہی تھی۔ جب نرگس نے خودکشی کی تو وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے 2-3 بکریاں پال لیں اور ان بے زبان جانوروں کے ساتھ سگی اولاد جیسا سلوک کرنے لگی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے بکریوں والی چاچی کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بکریوں کے بارے میں علی العلان کہتی تھی کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں وہ اس بکری کو نرگس سمجھنے لگی تھی جو مردہ حالت میں کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ نرگس کی موت نے چاچی کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ تم ذہین اور سمجھدار اور تجربہ کار پولیس آفیسر ہو۔ اے ایس آئی کے خاموش ہونے پر میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے حالات اور واقعات کی روشنی میں چاچی مریم کی ذہنی کیفیت کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ سارے حالات جاننے کے بعد میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میرے ذہن میں ایک بات کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے بتایا، وہ نرگس، میرا مطلب ہے اپنی بکری کی موت کا ذمہ دار پٹواری کے بیٹے ظفر محمود کو کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ ہاں واقعی، وہ مینی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اس کا اشارہ پٹواری کے بیٹے کی جانب ہی کیوں ہے؟ کہیں اس طرح وہ پولیس کو کسی سنسنی خیز امر کی جانب متوجہ تو نہیں کرنا چاہتی؟ مثلاً کون سا سنسنی خیز امر؟ اے ایس آئی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ ہلاک ہونے والی بکری کو اپنی بیٹی نرگس سمجھ رہی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے میں کسی نہ کسی حوالے سے ظفر محمود یا پٹواری دوست محمد کا کوئی ہاتھ رہا ہو اور چاچی اس وقت ان باپ بیٹے کے خلاف کچھ نہ کہہ سکی ہو؟ جناب، وہ تو سیدھی خودکشی کی واردات تھی، اے ایس آئی نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اگر پٹواری یا اس کے بیٹے کے حوالے سے ایسی کوئی بات تھی تو اسے اسی وقت بولنا چاہیے تھے، وہ اس وقت خاموش کیوں رہی تھی؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ سردست ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پٹواری اور اس کے بیٹے کے خلاف بول رہی ہے، اسی بنیاد پر ہمیں اپنی تفتیش کو آگے بڑھانا ہے، جس کام کی کھرل صاحب کو توفیق نہیں ہوئی وہ پہلی ہی فرصت میں کروں گا، اور اس مشن میں تم پوری طرح میرا ساتھ دو گے اعجاز حسین؟ آپ مجھے ہر مرحلے پر اپنے ساتھ پائیں گے ملک صاحب؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، بتائیں کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں اس کے الفاظ کو دہرایا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں یہ تمہیں رات تک بتا دوں گا، کل صبح سے ہم اس مشن پر کام شروع کر دیں گے۔ فی الحال مجھے 2-3 اہم سوالات کے جواب چاہیے۔ جی ملک صاحب، پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، مریم کے شوہر کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال۔ اعجاز حسین موزہ رکھاں والی کا ہی رہنے والا تھا، اور میری معلومات کے مطابق اس گاؤں میں یہ اس کی تیسری پیڑھی تھی، لہٰذا مریم بی بی کے بارے میں اعجاز سے زیادہ تفصیل اور کوئی شخص بھی نہیں مجھے بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کے جواب پر اثبات کی میں گردن ہلائی اور مزید پوچھا،
اعجاز میرے سننے میں آیا ہے کہ کسی زمانے میں پٹواری دوست محمد اور مریم کے شوہر کے درمیان خاصا یارانہ تھا، لیکن جیسے ہی مریم کے خاوند کا انتقال ہوا پٹواری نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب یہ بات سچ ہے کہ دوست محمد اور چاچی کے شوہر شوکت علی کے بیچ اچھے تعلقات تھے اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شوکت کے انتقال کے بعد پٹواری نے مریم کے گھر میں آمد و رفت ختم کر دی تھی، مگر اس میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ میں نے خاص اور عام کی بحث چھیڑنے بنا اعجاز سے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جن دنوں میں پٹواری دوست محمد شوکت علی کے گھر جایا کرتا تھا، کیا انہی دنوں اس کا بیٹا ظفر محمود بھی ادھر چکر لگا لیا کرتا تھا؟ جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی ظفر محمود کو شوکت علی کے گھر میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے نہیں دیکھا، اعجاز نے سادہ سے لہجے میں بتایا، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ ظفر کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے ہنکارا بھرا اور گہری سنجیدگی میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے اس سے رخصت کر دیا۔ رات کو گھر جانے سے قبل وہ میرے کمرے میں آیا اور بولا، ملک صاحب اگر میرے بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہوئی ہوتی تو میں کچھ دیر اور ادھر رک جاتا۔ کوئی بات نہیں اعجاز حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے میں ایسا کوئی ہنگامی کام بھی نہیں، تم اطمینان کے ساتھ گھر جا سکتے ہو۔ لیکن وہ دن میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ پھر یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولا، رات کو مریم بی بی والے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ میں اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سمجھنے والے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ میں علل صبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ عموماً میں رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہوں۔ کبھی سرکار یا کسی اور وجہ سے رات کو دیر تک جاگنا پڑ جائے تو اس سے میری بیداری میں کوئی معاملات میں متاثر نہیں ہوتے۔ زندگی میں شاید ہی کبھی میں نماز فجر سے محروم ہوا ہوں۔ اس روز بھی میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کیا اور اپنے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ وہ نومبر کا مہینہ تھا، موسم میں اچھی خاصی خنکی اتر آئی تھی اور صبح سویرے کھیتوں میں کھڑی فصلوں اور گھاس وغیرہ پر شبنم کے قطرے بڑا دلکش اور مسرور کن منظر پیش کر رہے تھے۔ میں تھانے سے نکل کر موزہ رکھا والی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا تھانہ گاؤں سے چند گز ہٹ کر ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا اور یہاں سے ایک ہموار پگ ڈنڈی سیدھی گاؤں تک جاتی تھی۔ میں اسی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے بکریوں والی چاچی کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کو ASI اعجاز حسین سے میں نے اس کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ گاؤں کے اندر داخل ہونے کے بعد میں مطلوبہ گلی میں پہنچا تو پھر مدینہ مسجد سے ملحق گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بکریوں والی چاچی اپنی بکریوں کے ساتھ رہتی تھی۔ دستک کے جواب میں اندر سے مریم کی آواز ابھری، پتہ نہیں یہ صبح صبح کون آ گیا؟ اس استفسار کے ساتھ چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ یقیناً وہ دروازہ کھولنے ادھر ہی آ رہی تھی۔ مریم نے دروازہ کھولنے سے پہلے بلند آواز پوچھا، کون ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، چاچی یہ میں ہوں ملک صفدر حیات، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ وہ تھانے دار صاحب آئے ہیں، اس کی تشویش بھری آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں مسکرا دیا۔ اس نے گلی میں دائیں بائیں دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں بولی، تھانے دار صاحب اتنی صبح اور وہ بھی سادہ لباس میں، خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا، ادھر سے گزرا تو سوچا کہ کیوں نہ تم سے بھی ملتا چلوں، اس لیے تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں۔ سو بسم اللہ جی، وہ جلدی سے بولی، آئیں اندر آ جائیں۔ میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک سادہ سا دیہاتی مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا اور اس کے بعد وسیع و عریض صحن جو برآمدے سے شروع ہو کر بیرونی دروازے والی دیوار تک چلا گیا تھا۔ اسی صحن میں چند سایہ دار درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ اس کی بھوری بھینس کھڑی تھی، اس کے قریب ہی 2 بکریاں کھونٹوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ میں صحن پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر چاچی کے ساتھ برآمدے میں آ گیا۔ اس نے وہاں مجھے بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھایا اور خود برآمدے کے کونے کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے کے اس حصے میں چولہا روشن تھا اور اس چولہے پر ایک چھوٹی سی دیچکی رکھی دکھائی دے رہی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ مریم کچھ پکا رہی تھی۔ چولہے کے قریب ہی فرش پر اور دیوار میں بنی 2 چھتی پر برتن بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک لحاظ سے برآمدے کے اس کونے کو باورچی خانہ کہا جا سکتا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا بغور چاچی کی حرکات و صنعت کا جائزہ لینے لگا۔ اکیلے انسان کی زندگی بھی کتنی عجیب اور محدود ہوتی ہے۔ اگر انسان ابتدا ہی سے اکیلا ہو تو وہ آسانی سے گزارا کرتا ہے، لیکن مریم کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے ان کے پیش نظر زندگی سے نباہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔
لگ بھگ 5 سال پہلے اس کے خاوند شوکت علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کم و بیش 1 سال قبل اس کی بیٹی نرگس نے خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور وہ بکریوں سے دل لگا لیا تھا۔ 2 بکریاں تو اس وقت صحن کے گھر میں بھوری بھینس کے برابر میں موجود ہوں۔ ایک بکری ASI کے بیان کے مطابق کوئی 4 ماہ پہلے کھیتوں میں مردہ پائی گئی تھی۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ مریم دیوانگی میں اس بکری کو نرگس کہتی تھی اور اس کے قتل کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گئی تھی۔ کل صبح اس نے مجھ سے بھی اسی نوعیت کی گفتگو کی تھی اور بڑے دعوے سے کہا تھا کہ اس کی بیٹی نرگس کے قتل میں پٹواری کے بیٹے ظفر کا ہاتھ ہے، لیکن بعد ازاں ASI اعجاز حسین سے ہونے والی تفصیلی بات چیت نے میری سوچ کو ایک نئی راہ دی تھی۔ اگر ASI کا کہنا درست تھا تو پھر مریم کی ذہنی صحت پر شک کرنے کا جواز بنتا تھا۔ میں اسی تصدیق کے سلسلے میں صبح تھانے سے نکل کر مریم کے گھر پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں تفتیش کی شروعات کے لیے مضبوط پوائنٹس تلاش کر لوں گا۔ میں مریم پر نگاہ جمائی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھام رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مذکورہ پلیٹ کے ساتھ کمرے میں برآمد ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ پلیٹ میں رس یعنی کہ پاپے بھرے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی، ایک تپائی کو چارپائی کے ساتھ جوڑا اور رسوں سے بھری پلیٹ کو مذکورہ تپائی پر رکھ دیا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، مریم یہ کیا ہے؟ رس ہیں جی، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، میں نے جلدی سے کہا، لیکن یہ کس لیے؟ آپ کے پاس رکھ رہی ہوں تو آپ کے لیے ہیں، وہ بدستور سادہ لہجے میں بولی۔ آپ صبح سویرے میرے گھر ہیں، ناشتہ کیے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی، چائے تیار ہے، بس ابھی لاتی ہوں۔ میں نے قدرے احتجاجی انداز میں کہا، مگر میں تو ناشتہ کر کے اپنے کوارٹر سے نکلا ہوں، تم یہ تکلف نہ کرو۔ اس نے چونک کر بے یقینی سے مجھے دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں بولی، ناشتہ کر کے نکلے ہیں؟ مگر آپ نے تو پہلے مجھے بتایا تھا کہ صبح کی سیر کے لیے نکلے تھے، تو ادھر آ گئے۔ صبح کی سیر تو ناشتے سے پہلے کی جاتی ہے نا؟ اچھا میں سمجھ گئی، تکلف میں نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ میرے گھر میں ناشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اگر آپ کو چائے رس پسند نہیں تو میں مکھن لسی پر پراٹھا۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو مریم، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ بات یہ پسند یا ناپسند کی نہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لو کہ میں ناشتے کے بعد سیر کے لیے نکلا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ میں نے اس کے خلوص اور اخلاقی ضد کے سامنے جزوی طور پر ہتھیار پھینک کر صرف چائے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ابھی تک وہ اپنے کسی بھی طور طریقے سے مجھے ذہنی مریضہ یا کھسکی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بالکل درست اندازے میں اسی وقت میں قائم کر سکتا تھا جب میں ASI سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں مریم سے تفصیلی گفتگو کرتا۔ ناشتے کے بعد میں اسی کی طرف موضوع کی طرف آ گیا۔ ہمارے درمیان ہلکی پھلکی باتوں سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے نرگس کے قتل کے سلسلے میں تفتیش شروع کی ہے؟ اور یہ میرے سامنے ایک موڑے پر جم کر بیٹھ گئی۔ بالکل شروع کر دی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم سے یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے، ابھی ابتدا ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں بہت جلد انتہا تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور سوال کیا، ابتدائی تفتیش میں کوئی اہم بات سامنے آئی ہے؟ بہت ساری اہم باتیں سامنے تو آئی ہیں، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ اس نے بے تاب لہجے میں پوچھا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، دیکھو مریم بی بی، اب میں تم سے جو کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم خفا نہ ہونا۔ یہ میرے ذاتی خیالات نہیں ہیں، بلکہ گاؤں کے اکثر لوگوں کی تمہارے بارے میں متفقہ رائے ہے۔ تم جانتی ہو مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی جمعہ 8 دن گزرے ہیں۔ میری معلومات کے ذریعے یہی لوگ ہیں۔ فی الحال میں لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال، لیکن جیسے تفتیش آگے بڑھے گی ممکن ہے حالات پلٹا کھائیں اور سب کچھ بدل جائے۔ اس لیے میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار گزرے تو اس پر غصہ دکھانے کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ میں سمجھ رہی ہوں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو آپ کی نیت پر شک کروں۔ آپ تو بڑے بھلے اور بی تھانے دار ہیں، جو بھی کہنا ہو بلا جھجک کہیں۔ میں اسی گاؤں کے لوگوں کے اور ان کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مریم کے آخری 2 جملوں نے مجھے خاصا اخلاقی حوصلہ دیا اور میں اسے بعض ناقابل برداشت باتیں کرنے کی بھی پوزیشن میں آ گیا۔ میں نے تشکر آمیز لہجے میں اس سے کہا، مریم یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے جو تم مجھ پر اتنا اعتبار کر رہی ہو۔ تھانے دار صاحب، وہ کھوئے لہجے میں بولی، کل صبح جب میں تھانے جا کر آپ سے ملی تھی نا، تو اسی وقت میں نے آپ کے برتاؤ اور باتوں سے اندازہ قائم کر لیا تھا کہ آپ ایک ایماندار، فرض شناس اور قابل بھروسہ پولیس آفیسر ہیں۔ لہٰذا وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی،
لہٰذا آپ بے فکر ہو کر مجھ سے ہر بات کر سکتے ہیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی اور نہ ہی کسی بات پر غصہ دکھاؤں گی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے ادھیڑ عمر دیہاتن کو دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر ایک سادہ سی عورت نظر آتی تھی، لیکن اس کی گفتگو میں بعض جملے بڑی معنی خیز اور فلسفے سے معمور تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے یہ گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ وہ کسی ذہنی عارضے یا نقص کا شکار ہوگی۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں کہ وہ ایک دم کھڑی ہوگی۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے صحن کی جانب دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، "ایک منٹ تھانے دار صاحب، میں ابھی آتی ہوں۔" میں نے دیکھا وہ برآمدے سے نکل کر صحن میں گئی، پھر اس کا رخ بھوری بھینس کی جانب ہو گیا۔ میں بڑی توجہ سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھینس اور بکریوں کے پاس پہنچی، ان کے سامنے موجود کنڈلیوں اور ان کے اندر پڑے چارے کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی اور واپس میرے پاس آ گئی۔ موڑے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں کہا، "یہ بھوری میری سلمیٰ اور کیسرا کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہے۔" میں نے چونک کر مریم کو دیکھا اور میرے پاس سے اٹھ کر بھینس اور بکریوں کے پاس گئی تھی۔ اس کے جملے میں موجود بھوری سے اگر بھینس مراد لی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلمیٰ اور کیسرا سے اس کی مراد وہ بکریاں تھیں جو بھینس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ مریم کو بکریوں والی چاچی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے بڑی محبت اور چاہ سے بکریاں پالی رکھی تھیں۔ ان لمحات میں ASI جاز حسین سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند میرے ذہن میں مہک رہا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ چاچی نے نرگس کی موت کے بعد ہی وہ بکریاں پالی تھیں۔ ان بکریوں سے اس کی محبت اور انسیت کا یہ عالم تھا کہ جب 4 ماہ پہلے اس کی ایک بکری کھیتوں میں مردہ پائی گئی تو وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ اس بکری کے حوالے سے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس کی بیٹی نرگس ہے، جسے پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے قتل کیا ہے۔ اس تناظر میں مریم کے جملے نے مجھے ذہنی طور پر اور بھی الجھا دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مریم کے نزدیک کھیتوں میں مردہ پائی جانے والی بکری اس کی بیٹی نرگس تھی تو پھر یہ کیسرا اور سلمیٰ 2 بکریاں اس کی کیا لگتی تھیں؟ میری معلومات کے مطابق مریم اور مرحوم شوکت علی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی ان کی بیٹی نرگس۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مریم نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، "سمندر ہو، جنگل ہو یا کوئی آبادی، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی اصول قرار فرما نظر آتا ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، طاقتور کمزور کو کچل ڈالتا ہے اور مضبوط جانور اپنے سے کم تر جانور کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اب آپ اسی بھوری کو ہی دیکھ لیں۔" میں نے اس کی ہدایت کے عین مطابق صحن میں بندھی بھوری بھینس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے چاچی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، "بھوری سلمیٰ اور کیسرا سے طاقت توانائی اور قد کاٹھ میں کہیں زیادہ ہے، اسی لیے وہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے۔ کیسرا اور سلمیٰ کے لیے چارے کی الگ کنڈلی ہے اور بھوری کی بالکل علیحدہ، لیکن وہ اپنی کنڈلی سے کم کھاتی ہے اور ان دونوں کی کنڈلی میں زیادہ منہ مارتی ہے۔ میں یہی دیکھنے گئی تھی۔" میں ایک ٹک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس نے صحن کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، "تھانے دار صاحب، آپ مجھے اپنی تفتیش کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے۔" میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی ٹھہرے لہجے میں کہا، "مریم، کل صبح تم نے مجھے بتایا تھا کہ 4.25 ماہ پہلے میری پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے تمہاری بیٹی نرگس کو قتل کر کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔ ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گی کہ کسی کو کوئی بلا وجہ موت کے گھاٹ نہیں اتارتا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظفر محمود کی نرگس سے کیا دشمنی تھی؟